جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختلف ملکوں کی کہاوتیں بیان کریں گے۔ موضوعات ہیں اصیل گھوڑے، بیوقوف، خود غرضی، نفرت، اور اس کے بعد مچھلی، قسمت۔ یہ مختلف موضوعات ہیں، اس پہ مختلف ملکوں کی کہاوتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلی کہاوت کیا ہے جی؟ اصیل گھوڑوں کے متعلق پہلی عربی کہاوت ہے، کیا خوبصورت کہاوت ہے۔ کہتے ہیں جی اصیل گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے، اصیل گھوڑے کو کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے۔ یعنی کچھ نسلی گھوڑے ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ، اس سے مراد ہے خاندان کا جو بچہ ہوتا ہے بڑی کم غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ وہ غلطیاں نہیں کرے گا ایسا انسان جس کی تربیت اچھے گھرانے میں ہوئی ہے۔ ہاں آج کل تو اچھے گھرانوں میں بھی باہر جا کے لوگ بگڑ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کافی ہے، لیکن بہرحال عربی لوگ یہی کہتے ہیں اصیل گھوڑا جو ہوتا ہے کبھی کبھی ٹوکر، جو کارآمد انسان ہوتا ہے، قابل انسان ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہوں گی لیکن بڑی کم غلطیاں ہوتی ہیں بھی ان سے۔ تو کہتا ہے ایسے انسان اگر آپ کو ملیں جو بڑے کمال صلاحیتوں والے ہوں تو ان کے ساتھ ضرور آپ رابطہ استوار ہی رکھیں، ان کو چھوڑیں نہیں۔ دوسری کہاوت کیا ہے جی؟ جاپانی کہاوت ہے، جب تک بیوقوف مر نہ جائے اس کا علاج ناممکن ہے۔ بیوقوف بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض ہی نہیں آتے، اپنی حرکتوں سے خود کو بہتر ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ تو یہاں کیا جاپانی خوبصورت کہاوت ہے جی، وہ کہتے ہیں جب تک بے وقوف مر ہی نہیں جاتا اس کا علاج ہی ناممکن ہے، ایک ہی علاج ہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ لہٰذا بڑی سخت یہ بات ہے ویسے بے وقوفوں کے بارے میں، لہٰذا بے وقوفوں کا ساتھ کنارہ کشی کریں، ان سے ساتھ نہ ہی آپ زیادہ اٹھیں بیٹھیں تو اچھی بات ہے۔ آپ انہیں سمجھانے کے چکر میں پڑیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑے کم چانس ہوں گے، لیکن چانس لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بیوقوفی کے بارے میں، جو خود کو نہ بدلنا چاہیے اسے دوسرا نہیں بدل سکتا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے آپ اس کا علاج کرنے جا رہے ہیں، وہ خود اپنا علاج کرانا چاہ ہی نہیں رہا، وہ کہتا میں ہوں ہی ٹھیک، میں غلط ہوں ہی نہیں، تو پھر مشکل ہو جائے گی، بڑا مشکل۔ بہرحال ٹرائی وہ کہتے ہیں اچھے کی کرنی چاہیے۔ بہرحال جاپانی کہاوت ہے، آگے اس سے کیا ترکی کہاوت ہے بڑی کمال کی۔ تیسری ترکی کہاوت ہے، خود غرض خواہ کسی فرد میں ہو یا قوم میں، ہر حال میں اور ہر صورت میں قابل نفرت ہے۔ خود غرض بندہ کسی ٹولے میں ہے، کسی دوستوں کے گروپ میں ہے، کسی کلاس میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، کسی خاندان میں ہے، کسی بھی تعلق میں، قوم میں ہے، وہ قابل نفرت ہے جی۔ ترکی والے کہتے ہیں جو ہمیشہ خود غرضی اپنی سوچ رکھتا ہے، میرا پیسہ، میرے بچے، میرا گھر، میرے خاندان فلاں۔ بھائی جب آپ اپنے علاوہ کسی دوسرے کا سوچتے ہیں جو آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ادھر سے انسانیت، ہیومینٹی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ انسانیت اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنی ذات کا، تو جانور بھی سوچتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا چھوڑ کر کسی اور کی فکر کرتے ہیں، اس کا درد محسوس کرتے ہیں، یہ انسانیت ہے۔ کمال ہے جی ترکی کہاوت، خود غرض خواہ کسی فرد میں ہو یا قوم میں، ہر حال میں اور ہر صورت میں کیا ہوتا ہے جی؟ قابل نفرت ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے کیا جی؟ اردو کہاوت ہے جی، ہماری یہ اپنی یہ اردو کہاوت ہے، بڑی مشہور ہے جی۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ ایک بعض کا کمیونٹی کے اندر غلط بندہ ہوتا ہے، وہ ساروں کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، دوستوں کے اندر غلط ہو وہ سب کو برائیوں پہ لگانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال بری محفل سے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنے اچھے اثرات اس پر ڈالیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو کوشش کریں اوائڈ کریں۔ تو ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر، اردو کہاوت۔ اس سے آگے کیا ہے؟ فلپائن کی کہاوت، جب تک جنت میں نہ پہنچ جاؤ قسمت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ فلپائن کے لوگ یہ کہتے ہیں جی قسمت کا بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کوئی کام نہ کریں، پروڈکٹیو کام کوئی آگے نہ بڑھیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو چاہیے کہ زندگی دارالعمل ہے، عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، قسمت پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ لے جی چند کہاوتیں تھیں، وش یو بیسٹ آف لک، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔